قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو؟ ایک بہت بڑا سوال ہے اور کنفیوژن رہتا ہے کہ ہم جب جانور خریدیں تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں، سب سے بڑا جانور جسے ہم اونٹ کے نام سے جانتے ہیں، اگر یہ خریدنا ہو تو اس کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے۔ کتنا سال؟ 5 سال، ٹھیک ہے۔ دوسرا نمبر آتا ہے یہاں پہ بیل، بھینس وغیرہ کا۔ کیا؟ بیل، سمجھتے ہیں جی؟ تو بیل کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے، چاہے وہ بیل ہو، بھینسا ہو وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بکرا، بکری، خسی، دمبا یا بھیڑ، اگر یہ ہو تو ان کی عمر صرف 1 سال ہونی چاہیے۔ پتہ کیا چلا؟ اونٹ کی عمر 5 سال، اور بیل بھینس کی عمر 2 سال، اور بکری، خسی اور دمبا وغیرہ کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو عمر ہے یہ اسلامی سال کے اعتبار سے، کس سال کے اعتبار سے؟ اسلامی سال کے اعتبار سے 2 سال ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگریزی سال وہ زیادہ دن کا ہوتا ہے، اور کبھی دیکھیں گے کہ اگر 5 سال میں وہ کم سے کم 50 دن کا فاصلہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں جب انتخاب کرنا ہے یا عمر شمار کرنی ہے تو وہ اسلامی سال کے اعتبار سے۔ دوسری جو باری آتی ہے اس کے حوالے سے، وہ یہ کہ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ دمبے کے بچے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اگر اس کی عمر ابھی سال بھر نہیں بھی ہوئی ہے لیکن دور سے دیکھنے میں وہ سال بھر کے دمبے کی طرح لگے تو پھر اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک جو نقطہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ کسی جانور کو جب قربانی کی جائے تو وہ بہت بچہ نہ ہو، چھوٹا نہ ہو، بلکہ وہ جوان ہو چکا ہو، تیار ہو چکا ہو۔ دوسرا یہ کہ بے شمار چیزیں ہمیں یہاں پہ بتائی گئی کہ جو جانور ہم اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے ہیں وہ بے عیب ہو، یعنی اس کے پیر ٹوٹے ہوئے نہ ہو، دم جڑ سے کٹی ہوئی نہ ہو، کان جڑ سے کٹی ہوئی نہ ہو، سینگ جڑ سے ٹوٹی ہوئی نہ ہو، اسی طرح سے اتنا عیب نہ ہو کہ وہ عیب دار سمجھا جائے، اسی طرح سے آنکھ پھوٹی ہوئی نہ ہو، اور بھی اسی طرح جو اس کے اعضاء ہیں ایسا نہ ہو، یا جو جانور میں جیسے یہاں پہ اونٹ ہے، اونٹنی ہوتی تو اس کا تھن ہوتا، تو اس میں 4 تھن ہوتے ہیں، تو اگر 2 کٹے ہوئے ہوں یا سوکھے ہوئے ہوں تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ ہمیں جس جانور کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہو وہ جانور بے عیب ہو، تندرست ہو، فربا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس قربانی کو اس رب کے لیے کر رہے ہیں جو رب بے عیب ہے اور تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اس کے علاوہ کہ یہ ہم اس امید سے کرتے ہیں کہ جس جانور کو ہم قربان کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، وہ جانور ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کے مطابق یہ جانور محشر میں ہمارے سواری کے کام آئے گا، ہمارے سواری کا کام آئے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جس سواری کا ہم انتخاب کر رہے ہیں وہ سواری فربا ہو، تندرست ہو، بہتر ہو۔ اسی طرح اور میں بتاتا چلوں کہ قربانی ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ اس میں نیت خالص اللہ کی رضا ہو، نہ کہ گوشت کا حاصل کرنا اور نام و نمود شہرت کے لیے۔ جو کوئی صرف گوشت کی نیت سے یا شہرت کی نیت سے قربانی کرتا ہے تو اول تو اس کی قربانی ہوگی ہی نہیں، اور وہ قربانی اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ اللہ نے اگر اسے قبول کر لیا تو جس وقت ہم اسے ذبح کرتے ہیں اس وقت اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس قربانی کو قبول کر لیا جاتا ہے اور قربانی کرنے والے کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے اوپر بھی قربانی واجب ہے، ہم کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں بھی ہے پھر بھی جس طرح سے اس کے فوائد اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں تو ہر ایمان والے کا یہ شوق ہونا چاہیے کہ وہ قربانی کرے،
کیونکہ اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا، سواری کی صورت میں، نیکی کی صورت میں، اور گناہ سے مغفرت کی صورت میں۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ قربانی ضرور کرے، اور جو مالک نصاب ہے اس پر تو قربانی کرنا واجب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خاص جانور کو، یعنی اسی 3 قسم کے جانور میں سے جن کا شمار ہوتا ہے، انہیں جانور کو خاص دن میں، یعنی بقرعید کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو ہی قربانی کی جاتی ہے، اور یہی تاریخ قربانی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خاص جانور کو خاص تاریخ میں اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔